بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ کیا شاندار پیغام ہے اس میں قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک واقعہ سنایا کہ پچھلی قوم میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت شمعون تھا۔ 1000 مہینے تک ایسی عبادتیں کریں، دن بھر روزے رکھے اور رات نوافل پڑھے، جہاد بھی کیا وہ شہید بھی ہو گئے۔ اتنا شاندار جب واقعہ صحابہ نے سنا تو صحابہ کے دلوں پر ملال گزرا۔ کہتے ہیں حضور یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے ہیں، اتنی ساری عبادتیں، 1000 مہینوں کی عبادتیں، ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ملال گزرا۔ اے ہائے میرے رب کو کب منظور ہوا کہ جبریل امین آئے، حضور غم ذرا نہ ہو آپ کی امت کو، اللہ نے ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے جو اس رات میں عبادت کرے گا اللہ حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو ہر سال ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اللہ اب اور آسان کر دیا، یہ نہیں کہا کہ سال میں کوئی رات ہوگی، یہ بھی نہیں کہا رمضان میں کوئی رات ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں پر اور کرم فرما دیا، یہ بھی فرما دیا حدیث پاک کا خلاصہ ہے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے شب قدر کو تلاش کر لو۔ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب اور 27 اور 29ویں شب۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا انہوں نے لیلۃ القدر کو پایا، انہوں نے اپنی زندگی کا تجربہ بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی وہ کیا فرماتے ہیں جب کبھی اتوار یا بدھ کو روزہ ہوا تو 29ویں شب ہوگی، اگر پیر کو پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب ہوگی، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب ہوگی، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب ہوگی، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو 23ویں شب ہوگی۔ تو آئیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ مجھے اور آپ کو شب قدر نصیب فرمائے۔ 84 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملنے والا ہے تو اب تیار ہو جائیں۔ آخری عشرہ گھومنے پھرنے کا نہیں، شاپنگ کرنے کا نہیں، آیا فوکس کر لیں سب سے بہترین طریقہ کیا ہے شب قدر کو پانے کا۔ علماء کہتے ہیں بندہ اعتکاف کر لے، جو اعتکاف کرتا ہے نا اس کو تو شب قدر اللہ کے گھر میں ہی مل جاتی ہے۔ جہاں جہاں ہو سکے بندہ اعتکاف کر لے، اللہ کی عبادت کرے۔ اچھا ہوتا کیا ہے اعتکاف؟ اچھا ہوتا کیا ہے چاند رات میں ہی مسجدیں خالی، مغرب میں مسجدیں بھری ہیں، جیسے ہی اعلان ہوا عشاء میں مسجدیں خالی۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہم رمضان میں بھی اللہ کے بندے ہیں اور بعد میں بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجائے خاتم النبیین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔